الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ 10 دن جو ہے یوم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ یہ بہت بابرکت اور اہمیت رکھتے ہیں. جس طرح دین اہمیت رکھتے ہیں بالکل اسی طرح ان کی راتیں بھی بہت بابرکت ہیں. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان راتوں کی قسم کھاتے ہیں. صبح صادق کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں، بلکہ بتلا دیتے کہ یہ 10 راتیں جو ہے یہ بہت اہمیت والی راتیں ہیں. مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اہمیت اور بابرکت چیزوں کی قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 10 راتیں بہت بابرکت اور اہمیت رکھتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یوم ذوالحجہ سے لے کر 9ویں ذوالحجہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور راتوں میں رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کیا کرتے ہیں. اور خاص طور پر ان 9 دنوں میں بھی 9ویں ذوالحجہ یعنی عرفہ کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی 9ویں ذوالحجہ کو یعنی عرفہ کے دن کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گزشتہ عید سے اس عید تک بندے نے جتنے بھی صغیرہ گناہ کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کو معاف کر دے، اور اس عید سے آئندہ عید تک بندہ جتنے بھی صغیرہ گناہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ بھی معاف کر دے. یعنی 2 سال کا گناہ، 1 دن کا روزہ، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معمول ان دنوں میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. فتح الباری شرح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کان یکبر تشریق بعد الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذوالحجہ
یعنی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ لے کر تکبیر تشریف ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا. اس لیے 8 دن کی تکبیر تشریف کا پڑھنا ہر نو 10 11 12 اور 13 کی شام تک 13 ذوالحجہ تک تکبیر تشریف کا نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے. اور عورتوں کے لیے اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں عورتیں اگر گھر میں آواز بلند تکبیر تشریف پڑھا کر. فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں جو جمعہ آتا ہے وہ جمعہ پورے سال بھر کے جمعوں سے افضل ہے. کہ پورے سال بھر میں جتنے بھی جمعہ آتے ہیں ان سارے جمعہ سے اس 10 دن میں جو جمعہ آتا ہے وہ افضل ہے. لکھتے آگے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس جمعہ کے ہی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت بار جمعہ جیسے 10 دن بہت اہمیت اور ان 10 دنوں میں بھی جو جمعہ آتا ہے جو جمعہ کا دن ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کے طور پر لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ جمعہ خاص طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے. نسبت کی وجہ سے کیوں؟ ایک اسلامی تاریخ ہے. آج ہم اپنے بچوں کو طرح طرح کے بلی اور چوہے اور ہاتھی گھوڑوں کی کہانیاں سناتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبیوں کی قصے نہیں سنائے. ہم کب نبیوں کی قصے سنائیں گے جب ہم کو معلوم ہوگی, جب ہم جانتے ہوں گے ہم کو نہیں ہے. لیکن ہم نے وہی قوم دیکھ کر اپنے بچوں کو ہاتھی اور گھوڑے اور طرح طرح کے جانوروں کی قصے. حالانکہ بچوں کی پرورش میں سب سے بڑی بات کی یہ ضرورت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے کہ باپ اس کو نبیوں کے قصے سنا کر اس کی نبیوں والی پرورش ہے. ہم سب کو قصہ معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سارہ علیہ السلام جو خالہ ماموں صاحب اور چچا بہن بھی ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد سفر میں ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پر ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ مشہور تھا کہ وہاں سے جو بھی مسافر گزرتے تھے وہ ان کی ازواج ان کی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا. جو ظالم بادشاہ تھا وہاں اور کیا غلط کام کیا کرتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس بات کا معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے اور وہ لڑکیوں سے غلط کام کیا کرتا ہے, تو جب وہاں کے سپاہی آئے پوچھے کہ کون ہے یہ ساتھ میں, تو کہا کہ یہ میری بہن ہے. حالانکہ یہ آپ علیہ السلام کی بیوی ازواج مطہرہ. اس کی علماء وجہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دونوں ہی وہاں پر مسلمان تھے, ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت سارہ علیہ السلام. اور مسلمان کے آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں. ایک تو یہ وجہ, اور دوسرا یہ کہ خود اصل میں حقیقی چچا زاد یا ماموں زاد بہن بھی تھی. اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. بلا کے سپاہی پکڑ کر لے گئے
اور بادشاہ نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے وضو کیا. سب سے پہلا کام کیا؟ وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وضو جو ہے یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی وضو ہوا کرتا تھا. جب بھی نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وضو کر نماز پڑھتے تھے. لیکن امت محمدیہ کی وضو سے خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعضائے وضو کو اتنا چمکائیں گے یہاں تک کہ ہمارے نبی پہچان میں میرا ہوگا. یہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت کہ قیامت کے دن امت محمدیہ کے اعضائے وضو یعنی جو وضو کے حصے ہیں وہ چمکی ہیں. اسی لیے حضرت آباد یعنی بغیر جب اپنے ہاتھوں کو دھوا کرتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ بغیر ہاتھ کو دھوتے تو فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پورے ہاتھ بن گئے اور میرے نبی مجھ کو پہچان لینے کے لیے میرا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں کیا بغل تک ہاتھ کو دھوتا ہوں. تو میرے بھائیوں حضرت سارہ علیہ السلام نے وضو کیا, دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظالم بادشاہ کو شل ان کے لگوا رکھ دیا اور شل پڑ گیا, وہاں پر ہی گر گئے. پھر سے دیکھا کہ یہ تو اگر مر گیا تو پورا کا پورا میرے سر پر آئے. پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو کھڑا کر دیا. ایسے ہی 3 مرتبہ ہوئے. اس کے بعد جب اس کو لگا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ تو جنات ہے, اپنے سپاہیوں کو بلا کر کیا کہا یہ تو اس کو پکڑ کر لائے, یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ تو جنات ہے. اور بعد میں پھر جب چھوڑا واپس تو ایک خادمہ دی یا تو ایک وزیر کی لڑکی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام. حضرت سارہ علیہ السلام نے واپس لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دی. چلو یہ آپ کی خدمت میں, آپ ان سے خدمت لیں. اس کے نتیجے میں لڑکے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب آپس میں کبھی اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو کھلا جگہ پر جا کر چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند, ایک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے والے, اپنی بیوی اور لڑکے دونوں کو لے کر وہاں پر جا کر چھوڑ دی. وہ جگہ ایسی بستی جہاں پر صرف پہاڑی پہاڑ, نہ کوئی کھانے کا, نہ کوئی کھانے کو کھا, نہ کوئی پینے کو, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی گرم. جو کچھ بچا گزارا کھجور وغیرہ وہ بھی ایک وقت آیا اور ختم ہو. اب بچے کو بھوک لگی, بچہ دل ملا رہا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام مینا سے صفا, صفا سے مروہ, صفا مروہ سے صفا چکر کاٹ رہی کہ کہیں کچھ کھانے کو مل جائے. یہاں تک کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے سینے میں دودھ بھی نہیں کہ دودھ ملا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی ایڑی یا اپنے پروں کو زمین پر رگڑا, جس کی وجہ سے اس پانی کا چشمہ ہوا جس کو آج ہم کیا کہتے ہیں زمزم کہتے ہیں. یہ غلط بات آئی امت میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیڑ کی ایڑی رکھی جس کی وجہ سے زمزم ہوا, یہ بہت غلط ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایڑی یا تو ان کے پروں کے ذریعے سے آگے زمزم کو نکالا. پھر اسی درمیان قبیلہ جرہم وہاں سے گزر ہوا اور نبی پر قیام ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 دن 3 4 مہینے 5 مہینے میں وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے لڑکے کو ملنا آتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا ہے, خواب دیکھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کر ذبح کرنے کے لیے نکلے. پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا کروں, بیٹے بھی نبی ہے, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جو حکم دے رہے ہیں آپ ان کو کیا کیجیے, پورا کیجیے, آپ ان پر عمل پیرا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم کے دل کے اندر محبت ہے۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ ہے وہ دولت کا پجاری ہے یا اس سے محبت ہے۔ اور آج ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ قربانی کر کے کیا فائدہ؟ جانور ذبح ہوتے ہیں، جانوروں کو لسی کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اگر اتنے پیسوں کو بچا کر کسی غریب کو دے دے یا کسی یتیم کو کھانا کھلا دے یا ان پیسوں کو بچا کر کسی کی مدد کر دے، کتنا بڑا فائدہ ہو۔ بہت بڑے اشارات ہوتے ہیں اسلام پر۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جن کاموں کے ذریعے اپنی قربت کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کاموں کے ذریعے پسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ صبح صادق ہو اس وقت 2 رکعت فرض نماز ادا کرنی ہے فجر کی۔ اگر ایسا سوچ لے یعنی فجر میں تو 9 بجے اٹھ کر 2 کی جگہ 20 رکعت نماز پڑھوں گا تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا؟ بالکل اسی طرح اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت رکھا ہے تو حج پر کر دے۔ اب اس کو یہ مشورہ دیا جائے کہ حج کرنے جائیں گے تو 7 8 9 لاکھ خرچہ ہوگا، آپ ایک کام کیجیے کہ ان پیسوں کو جمع کر کر کسی غریب کو دے دیجیے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیجیے، کسی بیوہ کی مدد کر دیجیے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے ذریعے اپنی قربت اور اپنے قریب ہونے کو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے وہی راستے سے مجھ سے قریب ہو سکتا ہے، اس راستے سے مجھ سے قریب ہونے نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے تھے اور مقصود بھی یہی تھا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یا اپنے بیٹے کی۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسمانی دعا بھی اتارا، ذبح ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنا ہے۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ تو ہمارے یہ کام کو قبول کر۔ صاحب شرح المعانی اس بارے میں پختہ لکھتے ہیں، بہت اچھا وہ پتے کی بات لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ دونوں نبی ہیں، ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، دونوں طرف نبی اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اخلاص میں کمی ہو سکتی۔ جب نبی کوئی کام کرے تو اخلاص میں کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ دعا کرنا ربنا تقبل منا کہ یا اللہ تو میرے اس کام کو قبول کر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی اخلاص والے کام کر لیں لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا وہاں تک ہمارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم جب قربانی کریں چاہے ہماری جتنی بھی اخلاص ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا ضرور ہونی چاہیے کیا اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر۔ کہ یہ قربانی والا جو معاملہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم
قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح دیکھے کہ وہ قربانی کی شرائط کے اندر آتے ہیں بھی کہ نہیں. مفتیان کرام علماء حضرات سے پوچھ لیں کہ فلاں قربانی کا جانور ہے، ہم کو قربانی تو کرنی ہے، لیکن اگر وہ قربانی کے درجے میں نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں قبول نہیں ہوگا. تو ہم قربانی کریں تو سب سے پہلا کام یہ ہو کہ ہم جانوروں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ قربانی کی شرائط کے اندر آتا بھی ہے یا نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ قربانی جب کی جائے اس وقت اس کی جو رگ ہوتی ہے، درمیان کی رگ، اس کو اچھی طرح ذبح کرنا ہے، کاٹنا ہے، نہ یہ کہ پورا سا الگ کر دیا. ابھی بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا سا ایک ساتھ میں الگ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے. بلکہ اس رگ کو کاٹ کر اتنی دیر وقفہ کرنا ہے یہاں تک کہ جانور کے اندر سے جو زائد اور جو خراب خون ہوتا ہے وہ نکل جائے باہر اور جانور ہمارے لیے پاک اور حلال ہو جائے.